40 دن گزر چکے تھے، 40 دن گزر چکے تھے، نہ کھانے کے لیے کچھ ملا نہ پینے کے لیے کچھ ملا۔ 40 دنوں کے بعد رات کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان 40 دن سے تیرا روزہ ہے، کیا آج میرے دسترخوان پہ افطاری نہیں کرتا؟ کیا آج میرے دسترخوان پہ افطاری نہیں کرتا عثمان؟ آنکھ کھلتی ہے، اپنی بیوی نائلہ کے پاس جاتے ہیں، کہا نائلہ آج خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے عثمان 40 دن سے پیاسا ہے، 40 دن سے بھوکا ہے، آج میں چاہتا ہوں میرے دسترخوان پہ آ کے افطاری کر، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ آج میری شہادت کا دن ہے۔ نائلہ غسل کرتے ہیں، کہا نائلہ کو کہتے ہیں کپڑے لے کر آ، اب غسل کر کے کپڑے پہنتے ہیں، کہا قرآن منگواتے ہیں، قرآن لے کے تلاوت شروع کرتے ہیں۔ 3 باغی اندر آتے ہیں، عمر بن حمق اندر آتا ہے، سودان بن حمدان اندر آتا ہے، بشر بن کنانہ اندر داخل ہوتا ہے۔ آ کے سب سے پہلے بشر حضرت عثمان کے سر پہ لوہے کی وار کرتا ہے، حضرت عثمان گرتا ہے، سودان بن حمدان حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھتا ہے، 9 نیزے کے وار کرتا ہے، تلوار کے اور نیزے کے 9 وار حضرت عثمان کے سینے پہ کیے جاتے ہیں۔ عمر بن حمق آتا ہے، آخری وار کرتا ہے، بیوی آگے بڑھتی ہے، 3 انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ حضرت عثمان نے کبھی بھی بد دعا نہیں کی، آسمان کی طرف اٹھایا، کہا اس ظالم نے میری عزت کے اوپر انگلی اٹھائی ہے۔ حضرت حسین کی شہادت بڑے جوش کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ آج کا نوجوان، آج کا خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے، بڑے جوش سے کہتا ہے کہ حضرت حسین وہ شخصیت ہیں کہ 10 دن تک کھانا پانی نہیں ملا۔ میں کہتا ہوں اس دنیا کے اندر ایک مظلوم گزرا ہے جس کو عثمان غنی کہتے ہیں، وہ اس دنیا کا وہ مظلوم تھا کہ 40 دن اس کنویں کا پانی بند کیا گیا، کہ جس کنویں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ 20,000 درہم کے اندر خرید کے اور مدینے کے مسلمانوں کے لیے، وہاں کے صحابہ کے لیے وقف کیا تھا۔ حضرت عثمان وہ مظلوم گزرا ہے کہ 40 دن تک مسجد نبوی کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ مسجد نبوی جو حضرت عثمان نے اپنے ذاتی پیسوں سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کی تھی، لیکن حضرت عثمان کو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج ہر ایک کے ظلم کو بیان کیا جاتا ہے، ہر ایک کی مظلومانہ زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی سیرت اور مختصر سی شہادت بیان کروں گا۔ اگر تفصیل دیکھا جائے، تفصیل کے اندر جائیں تو حضرت عثمان غنی بڑی شخصیت گزری ہیں، کوئی معمولی انسان نہیں گزرا۔ حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہیں کہ جب آخری خطبہ دیا تو کتنے درد کے ساتھ کہا تھا کہ قتل کرنے کی 3 وجوہات ہیں، تینوں میرے اندر نہیں تھی، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ حضرت عثمان غنی وہ گزرے ہیں، بیت رضوان کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور اس کے اوپر عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان غنی وہ گزرے ہیں جو ایک ایک رکعت پہ پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی وہ گزرے ہیں کہ جن کو جامع القرآن کہا جاتا تھا، سارے قرآن کو جمع کرنے والے حضرت عثمان تھے۔ حضرت عثمان وہ گزرے ہیں کہ جن کی حیا دنیا کے اندر، ان کی حیا کی تعریف کی جاتی تھی، ان کی حیا کو بیان کیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی وہ گزرے ہیں کہ 7 آسمانوں کے فرشتے ان سے حیا کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام بھی ان سے حیا کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، کون حضرت عثمان؟ کس کی شہادت کا دن ہے؟ کہ جن کا نام عثمان ہے، والد کا نام عفان ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین کیوں کہتے تھے؟ کہ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح کے اندر تھی۔ جب سے دنیا بنی ہے، بابا آدم سے لے کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسا شخص نہیں گزرا کہ اس کے نکاح کے اندر وقت کے 2 نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح کے اندر آئیں۔ تو حضرت عثمان وہ شخصیتیں کہ 2 بیٹیاں کے بعد دیگر، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے نکاح کے اندر آئی تھی۔ حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بڑی عفت اور پاکدامنی کا وقت گزارا ہے۔ کبھی زندگی میں زنا نہیں کیا، کبھی زندگی زنا نہیں کیا، کبھی زندگی شراب نہیں پی۔ 34 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ ایمان لے کر آتے تھے۔ وہ لوگ جو کماتے تھے وہ دعوت کے ذریعے کماتے تھے۔ آج میں اور آپ کمائی پیسے کو کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نظریے، ہم اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا کتنے کما کیا ہے؟ بیٹا کہتے ہیں 1000 کما کیا ہے۔
بیٹا کہتا ہے 500 کی دیہڑی لگی ہے، ابا جان آج بڑا اچھا کام ہوا ہے، 2000 کی دیہڑی لگی ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے تھے بتاؤ کیا کما کے آئے؟ حضرت ابوبکر کہتے یا رسول اللہ آج 6 آدمی میری دعوت سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یا رسول اللہ میں 10 آدمیوں کو اسلام میں داخل کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق وہ شخصیت ہیں کہ جن کی دعوت پہ حضرت عثمان ایمان لے کے داخل ہوتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے حضرت عثمان کی جتنی نیکیاں ہیں، جتنے دینی کارنامے ہیں، ان سب کے اندر ابوبکر صدیق کا پورا ہاتھ ہے۔ سارا کا سارا جتنے نیک اعمال کیے ہیں سارے کے سارے ابوبکر صدیق کے نامہ اعمال کے اندر بھی لکھے جائیں گے کہ ابوبکر صدیق کی دعوت کے اوپر اسلام میں داخل ہوئے۔ کون؟ بیت رضوان، جس شخصیت کے ہاتھ کے اوپر اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، وہ شخصیت ابوبکر صدیق کی دعوت میں داخل ہوئی ہے۔ کون سی بیت رضوان؟ یہ ہے کیا واقعہ؟ سن 6 ہجری میں پیش آتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن مشرکین مکہ آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عثمان کو بلاتے ہیں کہ آپ سارے قافلے کی طرف سے 1400 صحابہ ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عثمان آپ جاؤ مشرکین مکہ کے پاس۔ عثمان وہ شخصیت تھی کہ مشرکین مکہ بھی ان پہ اعتماد کرتے تھے۔ عثمان کی زبان سے نکلنے والے جملے کو مشرکین مکہ بھی رد نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ میں انتخاب کیا تو عثمان کے انتخاب کیا ہے کہ عثمان تو جا مشرکین مکہ کو جا کے گئے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم آئے ہیں عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ حضرت عثمان جاتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں، خبر پھیل چکی ہے، خبر پھیل کی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، موبائل کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا کہ کال کر کے پوچھ لیتے، انٹرنیٹ پہ خبر آ جاتی نہیں۔ منافقین نے بات کو پھیلا دیا، بات پھیلتے پھیلتے یہاں تک آ گئی، اللہ کے نبی اور صحابہ کے درمیان یہ بات مشہور ہوگی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی کو بڑا غصہ آیا، قاصد بن کا کے بھیجا تھا، قاصد کو قتل کرنا زمانے جاہلیت کے اندر غیروں کے نزدیک یہ بہت بری بات تھی۔ اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے بیعت لی کہ میرے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرو، ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، موت پہ بیعت کرتے ہیں، مر جائیں گے لیکن مشرکین سے یہ بدلہ ضرور لے کے جائیں گے، مشرکین سے یہ بدلہ ضرور لے کے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے 1400 صحابہ سے یہ بیعت لی تھی، یہ بیعت رضوان تھی۔ اس کے اندر ایک نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ بات مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، اگر اللہ کے نبی غیب جانتے، غیب کا علم ہوتا تو نبی علیہ السلام صحابہ کو کہہ دیتے میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے غیب کے پردے ہٹے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے عثمان شہید نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، غیب کی باتوں کو جاننے والے اللہ ہیں۔ بعض اوقات پوشیدہ باتوں کی خبر اللہ کے نبی دے دیتے تھے، وہ اللہ بتاتے تھے، اللہ کے نبی کو اللہ بتا دیتے تھے۔ جو چیز بتائی جائے وہ غیب نہیں رہتی، وہ حاضر ہو جاتی ہے، اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی بتا دیتے تھے، اللہ کے نبی کو بتایا جاتا تھا کہ فلاں کام یوں ہونے والا ہے، آئندہ وقت میں یوں ہونے والا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی کو بتایا نہیں تھا، اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی نہیں تھی، اور خود اللہ کے نبی کے پاس غیب کا علم تھا نہیں کہ عثمان شہید ہوا ہے یہ نہیں، لیکن لوگوں کی خبریں دائیں بائیں مشہور ہوگی۔ تو سب صحابہ سے بیعت لے لی کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ آپ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی صحابہ کی کہ اپنے ساتھی کی رعایت کرنا، اپنے ساتھی کا بدلہ لینا اللہ کے اتنی ادا پسند آئی، اللہ نے اس آیت کو قرآن کے اندر قرآن بنا کے بھیج دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، کہ اللہ رب العزت ان ایمان والوں سے راضی ہو چکے ہیں جنہوں نے ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی سے بیعت کی تھی کہ اللہ رب العزت جانتے تھے ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، اللہ نے ان کے اوپر سکینہ نازل کر دیا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا تھا، اللہ نے قرآن بنا کے صدا کو نازل کیا۔ بیعت رضوان یہ ہے، وہ شخصیت ابوبکر صدیق کی دعوت سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ کون سی شخصیت؟ حضرت عثمان۔ ابو نعیم اصفہانی معرفت الصحابہ کے اندر نقل کیے کرتے ہیں کہ حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن تلاوت کیا تھا۔ حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں جو ایک رکعت کے اندر پورا قرآن تلاوت کرتے تھے۔ کہا کہ 4 شخصیتیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے ایک رکعت کے اندر سارے قرآن کی تلاوت کی ہیں۔ 2 صحابہ تھے،
دو تابعین تھے صحابہ کے اندر، ایک حضرت عثمان تھے، دوسرے حضرت تمیم داری تھے۔ یہ وہ شخصیت تھی صحابہ کے اندر جو ایک رکعت کے اندر پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ کہا دو تابعین تھے، ایک حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ، دوسرے سعید بن جبیر رحمہ اللہ۔ یہ دو شخصیت وہ گزری ہیں جنہوں نے ایک رکعت کے اندر پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی حضرت عثمان، کوئی معمولی آدمی نہیں تھی۔ جامع القرآن ان کو کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جگہ جگہ قرآن لکھا ہوتا تھا، جگہ جگہ تختیوں پہ، جگہ جگہ چمڑے کی تختیاں ہوتی، چمڑوں کے اوپر جگہ جگہ قرآن جیسے نازل ہوتا، پاس جو چیز ہوتی اس کے اوپر لکھ دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک جگہ قرآن کو جمع کیا، اس وجہ سے ان کو جامع القرآن کہا جاتا تھا۔ جامع القرآن، مختلف ان کی صفات آتی ہیں، مختلف صفات ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیر روما کا واقعہ ہے، 20,000 درہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کنواں ایک یہودی کے پاس تھے، ایک یہودی کے پاس یہ کنواں تھا، اور یہ بڑے مہنگے داموں پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ بڑے مہنگے داموں یہ پانی فروخت کرتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ کے اندر آئے تو اس سے کنواں خرید لیا۔ اس نے پہلے کہا کہ میں کنواں دیتا نہیں ہوں، خیر بڑے مہنگی قیمت لگائی۔ ایسا ہوا اس نے کہا کہ شرکت کے اوپر اس کنویں کو رکھیں گے، ایک دن آپ کے استعمال کا ہوگا، ایک دن میرے استعمال کا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا بہت اچھی بات ہے، اب شرکت کے اوپر اس کنویں کو رکھ دیا۔ لیکن جو ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن تھا تو انہوں نے اس کو فری کر دیا، کہا سارے مسلمانوں کے لیے، سارے صحابہ کے لیے، کہا کہ بیر روما کا پانی ایک دن فری ہوگا۔ جب فری ہوتا تو سارے آتے اپنا پانی بھر کے لے کے جاتے، دوسرا دن یہودی کی باری ہوتی تو کوئی پانی خریدنے کے لیے آتے ہی نہیں۔ ظاہر ہے ایک دن جب فری ملتا تو اس دن وہ زیادہ بھر لیتے دوسرے دن کے لیے بھی۔ اب یہ یہودی پریشان ہو گیا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ایسے کام نہیں چلے گا، آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے سارے صحابہ کو، ساتھیوں کو بتا دیں کہ جس دن میری باری ہو تو اس دن بھی یہ خریدا کریں۔ کہا میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کہا پھر ایسا کریں یہ بھی آپ خرید لیں۔ تو 8,000 درہم میں یہ دوبارہ جو دوسرا آدھا، پہلے 12,000 میں خریدا، پھر جو دوسرا آدھا دن ایک دن کا تھا وہ آدھا کنواں وہ بھی خرید لیا 8,000 درہم میں۔ ایسے 20,000 درہم کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں پانی کی قلت ہو، آج ہمیں پانی کی قلت کا اتنے احساس نہیں ہوتا نا، آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں جہاں وہ نیچے چشمہ ہوتا، یہاں سے پانی لے کے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے جانا ہوتا، کتنی مشقت ہوتی۔ وہ عورتیں، وہ بچیاں، وہ نوجوان جو نیچے آتے پانی کو لے کے جاتے، 2-2 3-3 گھنٹے لگتے۔ یا آپ جائیں سندھ کے اندر جائیں، یہ ایسی جگہوں پہ جہاں پانی نہیں ہے، پانی کی قلت ہے، وہاں کوئی پانی کا کنواں یوں فروخت کر کے یوں وقف کر دے تو اس کے لیے کتنی دل سے دعائیں نکلتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم کے اندر اس کنویں کو خرید کے وقف کیا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اس وقت پانی کی بڑی قلت تھی، سارے مسلمانوں کے لیے یہ وقف کر دیا۔ ایسا ہی کیونکہ ایک کرنامہ نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پہ سب سے آگے ہوتے تھے، ہر موقع پہ سب سے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے چندے کا اعلان کیا، اور یہ ایسا موقع تھا کہ مسلمان کی تعداد بہت کم تھی اور کفار کی تعداد 2 لاکھ آگے کافر ہیں۔ جدید اسلحہ ہے، ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہے، ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، اور ادھر صحابہ کی تعداد 40,000 مسلمان ہے، 10,000 سوار تھے، 30,000 پیدل تھے، اور رومیوں کی تعداد 2 لاکھ ہے، ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، سب کے پاس سواری ہے، سب کے پاس اسلحہ ہے۔ ایسے موقع پہ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا چندے کا، کون ہوگا؟ 40,000 صحابہ کا خرچہ برداشت کرنا ہے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ 1/3 لشکر کا خرچہ سارا میں برداشت کروں گا، سواری کا انتظام ہوگا، کھانے کا انتظام ہوگا، جتنا بھی انتظام ہوگا، کہا کہ 1/3 میں دوں گا۔ دوبارہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، کہا کہ 100 اونٹ میری طرف سے ہیں، کہا 100 اونٹ میری طرف سے ہیں۔ پھر اعلان کیا، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہا کہ 200 اونٹ میری طرف سے ہے۔ جب تیسری بار اعلان کیا، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہا 300 اونٹ میری طرف سے ہیں، کہا کہ 1,000 دینار دوں گا، 300 اونٹ میری طرف سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خوشی سے فرمایا، عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے، اللہ نے تیرے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے، تجھے کوئی بھی عمل نقصان نہیں دے گا، آج کے بعد تو کوئی نیک عمل بھی نہ کرے، پھر بھی تو سیدھا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ عثمان تھے، یہ کوئی شخصیت، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔
اللہ کے نبی باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ان کو جنت کی بشارت دے، دروازے پہ دستک دی، کہا کون ہے؟ کہا عثمان ہے، کہا کہ ان کو اندر آنے کی بھی اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، 18 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، کچھ منافقین جمع ہوتے ہیں، کچھ سبائی جمع ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں اس شخصیت کو قتل کرنے کا کہ حضرت عثمان کو قتل کیا جائے۔ آج بھی بات بات پہ قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، بات بات پہ قتل کیے جاتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، ان کی نسبت بھی انہی منافقین کے ساتھ ہے جو پلین بناتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، یہ تاریخ کا دردناک واقعہ ہے، تاریخ کا دردناک واقعہ گزرا ہے کہ جہاں بہت بڑی پلیننگ کے ساتھ حضرت عثمان کو خلافت سے اتارنے کی کوشش کی گئی، حضرت عثمان کو شہادت کی دھمکیاں دی گئی، آتے ہیں مدینے کے اندر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور حضرت عثمان کے گھر کا سارا محاصرہ کیا جاتا ہے، اور وقت کا انتخاب ایسا کیا کہ سارے کے سارے صحابہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، چند صحابہ وہاں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا بلوائی آئے ہوئے ہیں، سبائی آئے ہوئے ہیں، حضرت عثمان کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آ کے حضرت عثمان سے پہلا جملہ کیا کہا؟ عثمان خلافت چھوڑ دو ورنہ تجھے قتل کیا جائے گا، ورنہ قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یا عثمان، اے عثمان، ایک وقت ایسا آئے گا منافقین کچھ تیرے پاس آئیں گے اور اللہ رب العزت تجھے عزت کی قمیص پہنائیں گے۔ عزت کی قمیص سے تھا کہ اللہ تجھے خلافت دیں گے، کہا اللہ تجھے عزت کی قمیص پہنائیں گے، کچھ منافقین آئیں گے تیری اس قمیص کو پھاڑ کے نکالنا چاہیں گے، عثمان تو نے اس قمیص کو نہیں اتارنا۔ تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث حضرت عثمان کو یاد آ گئی۔ ایسی بات نہیں تھی کہ عثمان عہدے کے لالچی تھے، حضرت عثمان کو عہدے کا مطالبہ تھا، عہدہ طلب کرنا چاہتے تھے، یہ عہدے کی لالچ تھی، نہیں، اللہ کے نبی کا یہ فرمان تھا کہ عثمان اللہ عزت کی قمیص پہنائیں گے، کچھ منافقین آئیں گے تو اس سے اس قمیص کو اتارنے کا مطالبہ کریں گے، عثمان تو نے اس قمیص کو نہیں اتارنا، لا تخلع، اے عثمان اس قمیص کو تو نہ اتارنا۔ تو حضرت عثمان نے کہا، منافقین کو جواب دیا، کہا قمیص نہیں اتار سکتا، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، یعنی میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا کہ خلافت نہیں چھوڑ سکتے، ہم آپ کو قتل کریں گے۔ کہا جو کرنا چاہتے ہو کر دو، لیکن میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے خون کی قربانی دے دوں گا، لیکن اللہ کے نبی کے فرمان کو جھٹلا نہیں سکتا، اللہ کے نبی اس فرمان کے خلاف ورزی میں نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی، حضرت علی آئے، کہا امیر المؤمنین میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں، آپ صرف اجازت مجھے دے دیں، میں اکیلا ان ظالموں کے لیے کافی ہوں، میں اکیلا ان منافقین کے لیے کافی ہوں، اے امیر المؤمنین آپ صرف مجھے اجازت دے دیں۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ علی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ کی گلیوں کے اندر خون بہے، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر خون بہے۔ ادھر انصار مکہ کو، انصار مدینہ کو پتہ چلا، وہ اللہ کے نبی کے خلیفہ کے پاس حضرت عثمان غنی کے پاس آئے کہ امیر المؤمنین آپ ہمیں اجازت دے دے، ہم ان منافقین سے نمٹ لیتے ہیں، ہم ان سے جنگ کرتے ہیں۔ کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر خون بہے، کہ تاریخ کے اندر یہ بات لکھی جائے گی۔ حضرت عثمان نے کہا یہ ظاہراً کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ جتنے بھی آتے ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی تھی، کلمہ پڑھے ہوئے تھے، سر پہ عمامے تھے۔ یاد رکھیں، دھوکہ دینے والا ہمیشہ خیر خواہ کے روپ کے اندر آتا ہے، وہ نہیں کہتا میں دھوکے باز ہوں، وہ نہیں کہتا میں منافق ہوں، وہ نہیں کہتا میں غدار ہوں، وہ نہیں کہتا کہ میں کافر اور مشرک ہوں۔ وہ منافق جو تھے وہ خیرخواہ بن کے آئے ہوئے تھے، خیرخواہی کے ڈھانچے میں تھے، اچھا لباس پہنا ہوا تھا، سر پہ پگڑیاں بھی تھی، اچھے حلیے کے اندر آئے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان نے سارے مدینہ سے کہا کہ تاریخ کے اندر یہ بات لکھی جائے گی، عثمان کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا۔ کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے سینکڑوں لوگ قتل ہو جائیں، میری وجہ سے مدینہ کی گلی کے اندر خون ہو جائے۔ کہا جو کرتے ہیں کرنا دیجئے، میں نہیں چاہتا۔ باقی سارے کے سارے صحابہ گئے ہوئے تھے، سارے صحابہ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر بند کر دیا، گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ بھی مجبور ہیں، کئی دن کے پیاسے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹکے میں پانی سر پہ رکھا ہوا ہے، مٹکے میں پانی لے کے جا رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلائیں۔ سامنے سے ایک ظالم نے تیر مارا، ایسے نشانے میں مارا کہ سامنے جو مٹکے کے اوپر آ کے لگا، مٹکا نیچے گر گیا اور سارا کا سارا پانی گر گیا۔
تو حضرت عثمان غنی کے پاس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ اجازت دے دیں، اب حد ہو چکی ہے، میں ان کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا حسن تھوڑا برداشت کرو، صبر کرو، برداشت کرو، اللہ رب العزت بہتری والا معاملہ فرمائیں گے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، چھوڑو جو کرتے ہیں کر لیں۔ سارے صحابہ جمع ہوئے، مشورہ کیا کیا ہونا چاہیے، 3 آراء جمع ہوئی، 3 باتوں پہ سب کا اتفاق ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، صحابہ کا سارا قافلہ حضرت عثمان کے پاس آتا ہے کہ سارے صحابہ نے مشورہ کیا ہے، کہا کہ 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ مدینہ چھوڑ کے آپ مکہ چلے جائیں، مدینہ کو چھوڑ کر آپ مکہ چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں مکہ چلا جاؤں اور یہ ظالم اور یہ منافق مکہ کے اندر بھی آ جائیں گے، وہاں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، وہاں اس کی بے حرمتی ہو میری وجہ سے، میں اپنی حفاظت کے لیے، اپنے خون کی حفاظت کے لیے وہاں چلا جاؤں۔ کہا دوسرا مشورہ ہوا ہے آپ شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں، تو وہاں جگہ جگہ چوکیاں بنی ہوئی ہیں، وہاں فوجی دستے موجود ہیں، وہاں حفاظت کا سارا انتظام موجود ہے۔ مدینہ کے اندر صحابہ کی تکلیف سے بچنے کے لیے، صحابہ کو بچانے کے لیے حضرت عثمان غنی نے کہیں بھی چوکی مقرر نہیں کی، کہیں فوجی دستہ مقرر نہیں کیا تھا۔ آئے تھے صحابہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور باقی بھی آئے حضرت عثمان غنی کے پاس کہ ہم آپ کے لیے مدینہ کے اندر جگہ جگہ فوجی دستے مقرر کرتے ہیں، جو آپ سے ملنے کے لیے آئے گا وہ پہلے اپنی شناخت کروائے گا، جیسے ہمارے بڑوں کے پاس جتنے بھی وزراء اور جتنے عہدے کے والے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی جانا چاہے تو جگہ جگہ شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں، چوکیاں ہوتی ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، بڑے مشکل سے ملاقات ہوتی ہے کیونکہ خطرہ ہے بچانے کے لیے۔ تو یہی رائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دی گئی کہ آپ مدینہ کے اندر یہ جگہ جگہ چوکیاں مقرر کر دیں کہ جو بھی آپ کے پاس آئے گا تو وہ اپنی شناخت کروائے گا، اس کے بعد آپ تک پہنچے گا۔ کہا میری وجہ سے صحابہ کو تکلیف، میری وجہ سے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے صحابہ اور مسلمانوں کو تکلیف ہو، کہا یہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی۔ کہا آپ ایسا کریں کہ آپ شام چلے جائیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بڑا اچھا انتظام کیا ہے، کیونکہ شام کا جو علاقہ تھا وہ ایسی جگہ تھی کہ سامنے سے کفار ہر وقت حملہ کرتے تھے، تو وہاں ہر وقت فوجی دستے تھے، جگہ جگہ بارڈر کے اوپر فوجی کھڑے کیے تھے۔ تو کہا آپ وہاں چلے جائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ کہا آپ سوچئے، آپ بتائیے کیا شام میں اللہ کے نبی کا روزہ ہے؟ کہا روزہ تو نہیں ہے۔ کہا آپ مجھے کیسے میری غیرت گوارہ کریں گی کہ یہاں اللہ کے نبی کے روزے کے پاس سے مجھے اٹھا کے آپ شام لے کے جاتے ہو، وہی میرا انتقال ہو جائے، وہی میری تدفین ہو جائے؟ کہا میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ اللہ کے نبی کے پڑوس کو چھوڑ دوں، میں چاہتا ہوں یہی میرا انتقال ہو اور جنت البقیع کے اندر میری قبر ہو، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب اللہ کے نبی اپنے روزے سے اٹھیں، سامنے جنت البقیع سے میری لاش بھی اٹھے، اللہ کے نبی کے سامنے میری لاش دفن ہو۔ کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں مدینہ کے مدینہ کو چھوڑ کے میں شام کی طرف چلا جاؤں، یہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی۔ کہا تیسری آراء جمع ہوئی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان منافقین سے خود لڑائی کرتے ہیں، خود جنگ کرتے ہیں، آپ ہمیں جہاد کی جنگ کی اجازت دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر خون بہے اور عثمان کی وجہ سے بہے۔ عثمان اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے کئی سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دے، یہ عثمان کی غیرت گوارہ نہیں کر سکتی۔ تینوں باتوں کو رد کر دیا۔ کہا مجھے میرے گھر کے اندر رہنے دو، مجھے میرے گھر کے اندر رہنے دو۔ 40 دن کا محاصرہ ہے، 40 دن حضرت عثمان کو کھانا بھی نہیں ملا، 40 دن پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ملا۔ آج بڑے شوق سے شہادت حضرت حسین بیان کی جاتی ہے اور بڑے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ 3 دن 10 دن ہو گئے ہیں حضرت حسین کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، 10 دن سے حضرت حسین پیاسے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس دنیا میں ایک مظلوم وہ بھی گزرا ہے، ایک مظلوم گزرا ہے حضرت عثمان، اس کا نام ہے۔ 40 دن ہوتے ہیں پینے کے لیے پانی نہیں ملا، اس کنویں کا پانی روکا گیا جس کنویں کو 20,000 درہم کے اندر خرید کے مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے وقف کیا تھا، اس کنویں کو حضرت عثمان کو اوپر اس کنویں کے پانی کو بند کر دیا۔ 40 دن اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی جس مسجد کی زمین کو حضرت عثمان نے اپنے ذاتی پیسوں سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کی تھی، مسلمانوں کے لیے اپنے ذاتی پیسوں سے خرید کے وقف کی، اس مسجد کے اندر حضرت عثمان کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں، بڑا عجیب خطبہ دیتے ہیں، سارے منافقین جمع ہیں، سارے غدار جمع ہیں، جتنا ٹولہ آیا ہوئے سارے جمع ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میری بات سنو، میری بات سنو، 3 وجہ سے کسی کو قتل کیا جاتا ہے۔ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی شادی شدہ زنا کے اندر مبتلا ہو جائے، اس کو سنسار کیا جاتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ آپ تو
مجھے اسلام کی حالت میں دیکھا ہے، کہا خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اسلام تو دور کی بات، میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ غلط کام کبھی نہیں کیا۔ آپ کس جرم کی وجہ سے مجھے قتل کر رہے ہو؟ کس جرم کی وجہ سے مجھ پہ تلواریں اٹھا رہے ہو؟ کہا دوسری وجہ ہوتی ہے، کوئی ناحق کسی کو قتل کر دے، قصاص کی صورت میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ کہا مجھ پہ کوئی ثابت کر دے آج تک میں نے کسی کو قتل کیا ہو۔ یہ تو میرے پاس صحابہ بھی آئے تھے، آپ تو مٹھی بھر ہو۔ آپ سوچئے حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے 44 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی تھی۔ 44 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والی شخصیت، ان کے پاس کتنی بڑی فوج ہوگی؟ اور یہ منافقین چند تھے، سینکڑوں کی تعداد کے اندر تھے، ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں تھے، سینکڑوں کی تعداد کے اندر تھے۔ اور یہ چند سینکڑوں کی تعداد کے اندر ایک حاکم وقت کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ اپنی فوج کو ایک حکم کر دیں، سب کے سب ختم ہو جائے، سب کی سر کو قلم کر دیں، جدا کر دیں، تو حضرت عثمان نے کہا مجھ پہ ثابت کرو میں نے کسی کے اوپر تلوار اٹھائی ہو، میں نے کسی کو قتل کیا ہو۔ کہا پہلی وجہ زنا میں نے نہیں کیا، دوسری وجہ میں نے کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کیا، اور کہا تیسری وجہ کیا ہے؟ مرتد ہو جانا، اسلام کے بعد جو دین سے پھر جائے، کہا اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ مرتد جب انسان ہو جاتا ہے 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ 3 دن کے اندر اندر اسلام میں داخل ہو جاؤ ورنہ ہم قتل کیا جائے گا، قتل واجب ہو جاتا ہے اس کا۔ کہا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ و رسول، کلمہ پڑھا۔ کہا میں تو مرتد بھی نہیں ہوا، تو یہ ایک گواہی سامنے لے آئے، میں مرتد بھی نہیں ہوا۔ پھر حضرت عثمان نے کہا کہ جس کنویں کا پانی تم نے مجھ پہ بند کیا تھا یہ وہ کنواں ہے، جب مدینے کے اندر آیا تو مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ پیاسے مر رہے تھے۔ یہودی کے پاس یہ کنواں تھا، کوئی دے نہیں رہا تھا پانی، مہنگے داموں وہ فروخت کرتا تھا، مالدار تو خرید لیتے تھے، جو غریب تھے ان کی حالت کیا تھی؟ کہا میں نے اس کنویں کو 20,000 درہموں کے بدلے میں خرید کے فروخت کیا تھا، خرید کے میں نے اس کو وقف کیا تھا۔ کیا آپ بھول چکے ہیں؟ کہا جب مسجد کے اندر مجھ پہ نماز پڑھنے کی پابندی لگا دی ہے، کیا اس مسجد کی زمین کو، جب آئے تھے زمین نہیں تھی، میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے اس زمین کو خرید کے میں نے وقف کر کے اس کے اوپر مسجد بنوائی تھی، آج اس مسجد کے اندر مجھے جانے کی اجازت نہیں۔ یہ خطبہ حضرت عثمان نے دیا اور دوبارہ اتر گئے تھے، اور یہ وقت ایسا تھا، یہ خطبہ سننے کے بعد ان منافقین کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو آ گئے تھے کہ ہم غلطی کے اوپر ہیں۔ لیکن ایک تھا عبداللہ بن سبا، یہ منافقین کا سردار تھا، یہ ظالم تھا، ساری کی ساری چال اس نے کھیلی تھی۔ اس ظالم نے بڑے طریقے سے سیدھے سادھے، وہاں تو انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، دور دور علاقوں کے اندر جاتا اور وہاں سے جا کے مسلمانوں کو حضرت عثمان کے خلاف کیا تھا۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے پاس جا کے کیسے خلاف کیا؟ کھڑا ہوتا، جمع کرتا، بیان کرتا، سب کو جمع کرتا اور سب کو کہتا جی نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، حج کیا کرو، دین کا کام کیا کرو، حقوق اللہ بیان کرتا۔ آخر میں کیا کہتا؟ لیکن حقوق العباد کی بات آتی، بیوی کا حق، بچوں کا حق، والدین کا حق، سب حق بیان کرتا۔ پھر آخر میں ایک بات منافقین والی کرتا۔ کیا بات کہتا؟ کہتا باقی تو حضرت عثمان کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، خلیفہ ثالث سے بڑا ہے، لیکن اس نے حق ضائع کیا ہے، اس نے حق ضائع کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے نبی کے نواسوں کا حق تھا، خلافت اللہ کے نبی کے نواسوں کی تھی۔ پہلے ابو بکر آئے، انہوں نے ان کا حق ضائع کیا، حضرت عمر آئے، انہوں نے حق ضائع کیا، اب عثمان ہے یہ حق ضائع کر رہا ہے، تو حق ان کو خلافت سے ہٹانا چاہیے، ہٹانا چاہیے نہیں ہٹانا چاہیے۔ یوں منافقین والے چال کھیل کے لوگوں کو اچھی بات بھی کہتا، کیا کہتا؟ نماز بھی پڑھا کرو، حج بھی رکھا کرو، فلاں کیا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو۔ وہ تو سیدھے سادھے تھے، دیہات کے لوگ تھے، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ یوں گشت کرتا، یوں پھرتا پھرتا سب باتیں کرتا۔ آخر میں کیا کہتا؟ حقوق العباد کی بات آتی، اس میں یہ کہتا عثمان بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ساری صفات ہے، حیادار ہے، بہت حیا والا ہے، بہت نیک انسان ہے، نمازیں، تہجد، قرآن سب کچھ ہے، لیکن لوگوں کے حق ضائع کرتا ہے، لوگوں کے حق ضائع کرتے ہیں۔ جگہ جگہ گورنر بنائے ہوئے ہیں، وہ سارے اپنے رشتہ داروں کو بنایا ہوا ہے، لوگوں کو حقوق نہیں دیتا۔ کیسے حق تھے؟ اور اللہ کے نبی کے بعد نواسوں کا حق تھا خلافت کا، اور یہ خلیفہ بن کے بیٹھ چکا ہے۔ یوں اس قسم کے سیدھے سادھے مسلمانوں کو لا کے کھڑا کیا ہوا تھا، اور باقی جو جلیل قدر صحابہ سمجھانے والے تھے وہ سارے حج کے لیے گئے ہوئے تھے، سارے حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، 40 دن گزر چکے تھے، 40 دن گزر چکے تھے، نہ کھانے کے لیے کچھ ملا، نہ پینے کے لیے کچھ ملا۔ 40 دنوں کے بعد رات کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان 40 دن سے تیرا روزہ ہے، کیا آج میرے دسترخوان پہ افطاری نہیں کرتا؟
کہ آج میرے دسترخوان پہ افطاری نہیں کرتا عثمان؟ آنکھ کھلتی ہے، اپنی بیوی نائلہ کے پاس جاتے ہیں، کہا نائلہ آج خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے عثمان 40 دن سے پیاسا ہے، 40 دن سے بھوکا ہے، آج میں چاہتا ہوں میرے دسترخوان پہ آ کے افطاری کر، مجھے یوں لگتا ہے کہ آج میری شہادت کا دن ہے۔ نائلہ غسل کرتے ہیں، کہا نائلہ کو کہتے ہیں کپڑے لے کر آ، اب غسل کر کے کپڑے پہنتے ہیں، کہا قرآن منگواتے ہیں، قرآن لے کے تلاوت شروع کرتے ہیں، 3 باغی اندر آتے ہیں، عمر بن حمق اندر آتا ہے، سودان بن حمدان اندر آتا ہے، بشر بن کنانہ اندر داخل ہوتا ہے۔ آ کے سب سے پہلے بشر حضرت عثمان کے سر پہ لوہے کی وار کرتا ہے، حضرت عثمان گرتا ہے، سودان بن حمدان حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھتا ہے، 9 نیزے کے وار کرتا ہے، تلوار کے اور نیزے کے 9 وار حضرت عثمان کے سینے پہ کیے جاتے ہیں۔ عمر بن حمق آتا ہے، آخری وار کرتا ہے، بیوی آگے بڑھتی ہے، 3 انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ حضرت عثمان نے کبھی بھی بد دعا نہیں کی، آسمان کی طرف اٹھایا، کہا اس ظالم نے میری عزت کے اوپر انگلی اٹھائی ہے، اس ظالم نے میری عزت پہ انگلی اٹھائی ہے، اے اللہ ان کے پاؤں سے بھی شل کر دے، ان کے ہاتھ کو بھی کر دے، ان کے اوپر ان کے ظلم کا بدلہ دنیا کے اندر ان کو دے دے۔ تاریخ نے لکھا ہے، ابن سیرین لکھتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہا کہ دیکھا گیا کہ مسجد کے اندر اس کے صحن کے اندر یہ ظالم، یہ تینوں کے ظالم تھے، ان کے پاؤں بھی شل ہوئے تھے، ہاتھ بھی مڑے ہوئے تھے، اللہ نے دنیا کے اندر ان سے بدلہ لیا ہے۔ عثمان تو وہ خوش نصیب ہے، عثمان تو وہ خوش نصیب ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر کسی کی شہادت کی گواہی تیر و تلوار دیں گے، کسی کی شہادت کی تلوار زمین کے ذرے دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی زمین کے خطے دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی آسمان کے فرشتے دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی ساتھ والے مجاہد دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی اسرا دے گا۔ اور حضرت عثمان وہ خوش قسمت ہے جن کی شہادت کی گواہی خدا کا قرآن دے گا، یہ قرآن بولے گا، آج بھی وہ خون ان صفوں پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان حروف کے اندر آج بھی وہ موجود ہے، قیامت کے دن یہ حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستوں، گزشتہ کال جو گزری ہے، آج 19 ذی الحجہ ہے، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ بڑی شخصیت گزری ہے۔ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ، اس مہینے کے اندر حج جیسی عبادت بھی ہے، اس مہینے کے اندر قربانی جیسی عبادت بھی ہے، اور اس مہینے کے اندر بڑے بڑے واقعات بھی پیش آئے ہیں، جن واقعات کے اندر ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ہے۔ آگے آئیں گے محرم کا واقعہ، آپ دیکھیں گے اسی 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر وار ہوتا ہے، 1 محرم کو حضرت عمر شہید ہوتے ہیں، آگے 10 محرم کو حضرت حسین شہید ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت وہ بڑی بڑی قربانیاں دے کے چلے گئے، دین کی خاطر قربانیاں دے کے چلے گئے، ظالموں کے سامنے نہ جھکے۔ مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے، کبھی کسی ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرنا۔ آپ ووٹوں میں دیکھیں کوئی ظالم کھڑا ہوا ہے، آپ ووٹوں کے اندر دیکھیں کوئی خلاف شرع کام کرنے والا کھڑا ہے، کبھی اس کے ہاتھ پہ ووٹ نہ دیں۔ ووٹ دے کے آپ اس کو مضبوط کرتے ہیں، جتنی وہ برائیاں کرے گا، جتنے بھی وہ غلط کام کرے گا، آپ کا ہاتھ اس کے اندر ہوگا۔ اس لیے جب بھی ووٹ کے لیے انتخاب کریں، ایسے شخص کے انتخاب کریں جس کے ساتھ اب آپ کل قیامت کے دن کھڑا ہونا پسند کریں، تاکہ وہ کم از کم آپ کے ووٹ کی وجہ سے اقتدار پہ آ کے برائی والا کوئی کام نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ووٹوں کی وجہ سے کوئی سامنے آ جائے۔ آپ دیکھیں نا، جتنے واقعات بھی دیکھیں، خاص طور پہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہی ہے۔ آئے تھے خلافت مانگ رہے تھے، کہا نہیں میں ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا۔ حضرت حسین کو دیکھیے، میں ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا۔ حضرت عثمان نے خلافت نہیں چھوڑی، کس وجہ سے؟ سارے ظالم تھے، اگر وہ بنتے تو ظلم کرتے۔ میرے اور آپ کے ووٹ کی وجہ سے کوئی بھی ظالم آئے گا، جتنی برائیاں کرے گا، اس کے اندر میرا اور آپ کا حصہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔